رئیس اگر زندہ ہوتا تو اس کی شادی ہو رہی ہوتی، جو پھول اس کی قبر پر بچھائے گئے ہیں وہی پھول اس پر نچھاور کیے جا رہے ہوتے، گھر کے اندر شادی کا ماحول ہوتا، میت کا سما نہیں ہوتا، آج اس کے گھر کے اندر شہنائیاں بج رہی ہوتی، آج اس کے گھر کے اندر ماتم کدا نہیں ہوتا، اس کے گھر میں مائیں بہنیں بیٹھ کے رو نہیں رہی ہوتی۔ اور اب میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھنے جا رہا ہوں۔ رئیس تو اس دنیا کے اندر نہیں ہے، لیکن کیا رئیس واقعی میں اس طرح کا انسان تھا جس طرح کا آمنہ پورٹرے کر رہی ہے؟ آمنہ نے کہا کہ بھائی یہ تو مجھے آ کے تنگ کرتا تھا، یعنی اس کی خصلت میں، اس کی فطرت کے اندر لڑکیوں کو چھیڑنا ہو سکتا ہے۔ اور انسان تو کیا، جانور کی بھی خصلت فطرت آپ تبدیل نہیں کر سکتے، انسان تو بہت آگے کی بات ہے، انسان اپنی فطرت نہیں تبدیل کرتا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رئیس جن جگہ جا کے پارسل ڈراپ کرتا تھا، جن جن گھر میں جا کے، ان کی خواتین نے رئیس کے بارے میں کیا بات بولی۔ انہوں نے جو رئیس کے بارے میں بات کی ہے نا، آپ سنیں گے آپ کو لگے گا کہ یار اس کیس کے بارے میں ابھی تک آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اصل خبر تو اپنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب ڈیلیوری بوائے قتل کیس کے حوالے سے آج بڑے افسوسناک دن ہے، یقین کریں آپ، آج کا دن اس لیے افسوسناک ہے کہ آج رئیس کی شادی ہونی تھی۔ جو پھول اس کے قبر پر آج بچھے ہوئے ہیں وہی پھول اس پر نچھاور ہونے تھے، آج اس کی باقاعدہ بارات نکلنی تھی، اس کے گھر میں شہنائیاں گونجنی تھیں، اور آج اس کے گھر کے اندر یقین کریں اس وقت ماتم کا سما ہے، اس وقت ہر کوئی رنجیدہ ہے، ہر کوئی غمزدہ ہے۔ انسان کی قدرتی یعنی طبعی موت ہوتی ہے نا، تو انسان اس چیز کو برداشت کر جاتا ہے، انسان اس چیز کو سہ جاتا ہے کہ یار چلے اللہ نے اس کی زندگی اتنی لکھی تھی، طبعی موت ہوئی ہے۔ لیکن جب انسان کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا جائے، اور قتل بھی انتہائی گھناؤنے طریقے سے کیا جائے، اور اس کے بعد قیامت اس سے آگے اس طرح سے دکھائی جائے کہ اس کے گھر والوں کو اس کا آخری دیدار کرنے بھی نہیں دیا جائے، تو یقین جانیے اس کے گھر والوں پر سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے۔ یہ ظلم کرنے والے کوئی اور نہیں ہے، بلکہ اسی معاشرے میں ہمارے ارد گرد رہنے والے ایسے لوگ ہیں جو کہ عام طور پر عام نظر آتے ہیں، لیکن اندر کتنی سفاکیت لے کے بیٹھے ہیں، کتنا اپنے اندر بغض لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنا اپنے اندر سفاکیت درندگی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ایک بچے کو مار دیا، 23 سالہ لڑکے کو مار دیا جس کی کچھ دن کے بعد شادی تھی، اور اس کے بعد اس کی لاش تک کو جلا دیا۔ یہ ایک بہت بڑا علم ہے۔ آج میں آپ کے سامنے نا ڈیلیوری بوائے قتل کیس کے حوالے سے کچھ حقائق رکھنے جا رہا ہوں۔ میرا بنیادی سوال آج، کیونکہ آج کانٹینٹ والی ویڈیو، میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ یہ کانٹینٹ والی ویڈیو ہے، آج جذبات والی ویڈیو ہے، میں اس لیے آپ سے کہوں گا کہ اس کو آپ نے سوائپ نہیں کرنا ہے، آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے، کیونکہ آپ کو اندازہ ہوگا کچھ چیزیں نا یار عقل و شعور سے بڑھ کر ہوتی ہیں، جذبات سے ہوتی ہیں، دل سے ہوتی ہیں۔ اس وقت جو معاملہ چل رہا ہے فلسطین کا، اسرائیل کا، اس میں آپ کے جذبات ہی لگاؤ نا، آپ مناظر دیکھتے ہو آپ کا دل دکھ جاتا ہے، آپ کا دل خون کے آنسو رونے لگتا ہے۔ کیوں؟ آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں بھائی، کون ہے وہ؟ لیکن انسانیت ہے نا، جب انسانیت انسان کے اندر زندہ ہوتی ہے نا، جب ضمیر زندہ ہوتا ہے تو ہر ظلم کے اندر وہ آواز اٹھاتا ضرور ہے۔ اور اگر انسانیت اور ضمیر مر جاتا ہے نا انسان کا، پھر اس کے سامنے آپ انسانوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کے ماں باپ پر، اس کے بچوں پر اس کے سامنے ظلم کریں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اس کا اندر کا ضمیر مر چکا ہے، اس کا اندر کا انسان مر چکا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھتا ہوں ڈیلیوری بوائے قتل کیس کے حوالے سے، لیکن آپ کے ساتھ میں یہ بات ضرور کروں گا کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے، مجھ سے کچھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی ٹاپک کو لے کے، کسی بھی معاملے کو لے کے مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو انسٹاگرام پر میرا اکاؤنٹ ہے سلمان.mrza کے نام سے، چاہیں تو فالو کر لیں، کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے سبسکرائبر سے، اپنے فالوورز سے ہمیشہ رابطے میں رہوں، تو جب بھی ان کا کوئی میسیج آتا ہے، کوئی ان کا کوئی نوٹ آتا ہے، وائس نوٹ آتا ہے، میں ان کو رپلائی ضرور کرتا ہوں، تو آپ چاہیں تو فالو کر لیں، جو آپ میسیج کریں گے انشاءاللہ میں آپ کے میسیج کا رپلائی ضرور کروں گا۔ رئیس بد کردار انسان تھا، رئیس غلیظ انسان تھا، رئیس کے بارے میں آپ جو کہنا چاہے کہہ لیں، کیونکہ جواب دینے کے لیے تو ہے ہی نہیں نا، وہ تو اس دنیا سے جا چکا ہے، اور کہتے ہیں کہ جناب جو اس دنیا سے چلے جائے اس کے پیچھے اچھی بات کرنی چاہیے، بری بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایک لمحے کے لیے آپ یہ مان لیں کہ یار رئیس جو ہے وہ ایک معصوم عورت کو تنگ کر رہا تھا، وہ عورت جو ایک گھر کی بہو تھی، بلکہ ہے ایک گھر کی بہو ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی گھر کی عزت ہے، چلے مان لیا ایک سیکنڈ کے لیے، تو یہ فطرتاً گندا انسان ہوگا رئیس، اس کی فطرت کے اندر ہی لوگوں کو چھیڑنا، لڑکیوں کو تنگ کرنا، میسیجز کرنا، گندی ویڈیوز بھیجنا، یہ تمام چیزیں اس کی فطرت کے اندر ہوں گی نا۔ کہتے ہیں انسان کی عادات بدل جاتی ہیں لیکن فطرت نہیں بدلتی،
کبھی انسان کی فطرت نہیں, جانور کی نہیں بدلتی فطرت, انسان کیا چیز ہے یار. تو یہ فطرت کا اظہار وہ کہیں اور بھی کرتا ہوگا. مطلب صرف آمنہ ہی تو وہ گھر نہیں تھا نا جہاں پر وہ جا کے پیکٹ ڈلیور کرتا تھا, پارسل ڈلیور کرتا تھا. اس کے علاوہ بھی کئی اور لوگ ہوں گے جہاں پر وہ پارسل ڈلیور کرتا تھا, اور بھی خواتین ہوں گی, کیونکہ اس کے مالک نے یہ بات بولی ہے, جس کمپنی میں وہ کام کرتا تھا اس کے مالک نے کہا ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی پارسلز ڈلیوری کے لیے آتے تھے اس میں سے 90% جو ہے وہ خواتین کے لیے ہوتے تھے, اور اس 90% خواتین کے پارسلز میں سے 70% رئیس ٹرانسفر کرتا تھا یا وہ ڈلیوری کر کر آتا تھا. وہ تو ڈلیوری بوائے تھا, تو وہ ہر گھر میں جا کے ڈلیوری کرتا تھا. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی میں صرف آمنہ کو ہی تنگ کر رہا تھا یا کسی اور کو بھی تنگ کر رہا تھا؟ جب یہ سوال اس کے مالک سے کیا گیا تو اس نے کہا کہ بھائی مجھے کئی عرصہ ہو گیا ہے اس کمپنی کو رن کرتے, میرے پاس کسی بھی قسم کی رئیس کے والے سے کوئی کمپلین نہیں ہے. رئیس کئی طویل عرصے سے کام کر رہا تھا, اور ہمارے لیے یہ والا جو شکایت کا عنصر ہوتا ہے نا بھائی, بھلے سچ ہو یا غلط ہو, میں آپ کو یہ مینشن کر دوں, اپنے آپ کو نا ذرا اس ڈلیوری جو کمپنی ہے نا اس کے مالک کی جگہ رکھ کے سوچیے گا. آپ کے نیچے ڈلیوری بوائے کام کر رہا ہے اور 3-4 لوگ کام کر رہے ہیں, اور آپ کو کوئی شکایت کرتا ہے کہ بھائی یہ تو ڈلیوری کرنے کے بہانے ہماری گھر کی ماں بہنوں کو چھیڑتا ہے, تو آپ سوچیے آپ کیا کریں گے اس کے ساتھ. بھلے وہ کمپلین صحیح ہو یا غلط ہو, آپ ڈر جائیں گے, آپ کا کاروبار اسٹیک پر آ جائے گا یار. اپنے کاروبار کو تو کوئی نہیں ختم کرتا نا, اپنے رسک کو, اپنے بریڈ اینڈ بٹر کو تو کوئی لات نہیں مارتا. آپ اس کو وہاں سے ہٹا دیں گے بھلے وہ کمپلین سچی ہو یا غلط ہو. یہ بڑا حساس معاملہ ہوتا ہے ڈلیوری بوائے کی جو یہ کمپنیز ہوتی ہیں اس کے معاملے کو لے کے. لیکن اس نے کہا کہ یار آج تک میرے پاس رئیس کو لے کے کوئی کمپلین نہیں ہے, اور اگر کمپلین آتی تو سب سے پہلے میں ایکشن لیتا, کیونکہ میرا تو کام اس سے وابستہ تھا. یہ تمام چیزیں اسی لیے تو چل رہی تھی سارا. یہ ڈلیور کرتے تھے تو اس کے پیسے مجھے ملتے تھے نا. اگر یہ ڈلیور نہیں کریں گے تو میں کس طرح سے پیسے کما پاؤں گا. جو آن لائن ٹیکسی سروسز ہوتی ہیں, بائک سروسز ہوتی ہیں, اگر یہ بائک اور گاڑیاں نہیں چلائیں گے تو جو آن لائن کمپنی ہے اس کے مالک کو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ خود تو آگے گاڑی نہیں چلا رہا نا, اس نے تو ایک انفراسٹرکچر بلڈ کر کے دیا ہے. اندازہ لگائیے آپ. یار مجھے بڑا افسوس ہے رئیس کے اس دنیا سے جانے کا. اگر رئیس قصوروار ہوتا نا تو یقین کریں میں خود اس کے خلاف آواز اٹھاتا. میں یہاں پر یہ ضرور کہتا ہوں کہ رئیس جو ہے نا اتنا شریف النفس انسان نہیں تھا. اس نے بھی ایک لڑکی کے ساتھ ریلیشن شپ بنایا, اور اس لڑکی کے ساتھ جو کہ شادی شدہ تھی, 3 بچوں کی. اچھا آمنہ پر ذمہ داری زیادہ اس لیے عائد ہوتی ہے کہ بھائی تم ایک گھر کی عزت ہو, تم نے تو یہ کام نہیں کرنا تھا. وہ غلط کام کر رہا تھا, جس کے ساتھ وہ نکاح میں تھا اس کو بھی دھوکہ دے رہا تھا, لیکن وہ بھی اس جرم کے اندر برابر کا شریک تھا. وہ دودھ کا دھلا نہیں تھا, لیکن وہ اس چیز کا حقدار نہیں تھا جس جرم کی سزا اس کو سنائی گئی, اور اس پر امپلیمنٹ بھی کیا گیا. جج بھی خود بن گئے, جلاد بھی خود بن گئے. اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش, اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.